محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے۔ ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔
نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو، شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے، لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں، مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ مومن ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے، تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے۔ دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن۔ اہل جہاں کو کہاں خبر کہ کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہا تم ہی تو ہو، اصل میں یہی راز ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخمی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ لوگوں کو کم اور خواہ مخواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی ساری عمر روگ بن جاتی ہے۔ دکھ کی گنتی جانتا ہوں، میں نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا۔ میں ناشکرا ہوں، میرے مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں۔ شکوے نہ کریں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں، جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں، مگر نبھانے والے بہت کم۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں،
اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا، راستہ تھا میں۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں، مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا، ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں، اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو، ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے، اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو،
جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔